افغانستان کو واضح کر دیا ہے خارجیوں اور پاکستان میں سے ایک کا انتخاب کر لیں، دہشت گردی کا بھرپور جواب جاری رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بنوں کا دورہ کیا۔ اعلیٰ سطحی اجلاس میں شرکت، خطاب میں کہا دہشت گردوں کے سرغنہ افغانستان میں ہے اور ان کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ پاکستانی قوم دہشت گردی کے معاملے پر سیاست اور گمراہ کن بیانی کو رد کرتی ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے بنوں سی ایم ایچ میں زخمیوں کی عیادت کی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مثبت انداز میں آگے بڑھنے پر اعتماد کا اظہار۔ دفتر خارجہ کے مطابق ٹیلی فونک گفتگو میں باہمی تعلقات اور حالیہ علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزرائے خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ ایسے وقت میں ہوا جب اسرائیل کی قطر میں حماس کے رہنماؤں کے خلاف کی گئی کارروائی پر مسلم ممالک کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ پاکستان نے اس حل میں حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے عالمی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی قرار دیا تھا۔ گورنر کامران سنگھ ٹیسوری چین کے شہر زوہو پہنچ گئے۔ زوہو کے میئر اور پاکستانی سفارتکاروں نے اپنی ٹیم کے ہمراہ گورنر سندھ کا خیر مقدم کیا۔ گورنر سندھ نے زوہو میونسپل پیپلز گورنمنٹ کے سیکریٹری جنرل سے ملاقات کی۔ دو طرفہ تعلقات، باہمی تجارت کے فروغ، سرمایہ کاری اور دیگر اہم امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ حیدرآباد اور زوہو کوسٹر کو سٹیز قرار دیا گیا۔ گورنر سندھ نے گفتگو کرتے ہوئے چین کی ترقی میں 60,000 ڈیموں کا کلیدی کردار رہا۔ پاکستان کی پائیدار ترقی کے لیے بھی ڈیمز کی بروقت تعمیر ضروری ہے۔ گورنر سندھ نے موجودہ حکمت عملی کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ملک کی معیشت کی مضبوطی اور ترقی کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ سندھ میں سیلابی ریلیں داخل، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سکھر پہنچ گئے جہاں انہوں نے گڈو بیراج پر سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ کے ہمراہ صوبائی وزیر مخدوم محبوب الزماں اور سید فاروق شاہ بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو وزیر آبپاشی جام خان شودو اور سیکریٹری آبپاشی ظریف کھیڑو بیراجوں پر سیلاب کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ دیں گے۔ وزیر بحالی مخدوم محمود الزماں وزیر اعلیٰ کو بحالی کے کاموں سے تفصیلی بریفنگ دیں گے۔ اس موقع پر متعلقہ حکام نے متاثرہ علاقوں میں حفاظتی اقدامات اور ریلیف سرگرمیوں کو تیز کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ پنجنن بیراج پر دریائے چناب میں بہت اونچے درجے کا سیلاب، گڈو بیراج میں اگلے 48 گھنٹوں میں شدید سیلاب کا خدشہ، الرٹ جاری۔ شجاباد، راجن پور، بہاڑی سمیت درجنوں دیہات زیر آب، لاکھوں متاثر۔ چاچڑا میں سینکڑوں گھر دریا برد، ہزاروں ایکڑ فصلیں تباہ۔ صادق آباد میں نبی شاہ کے مقام پر ذمہ دارہ بند ٹوٹ گیا، پانی آبادی میں داخل، عوام نقل مکانی کر کے محفوظ جگہوں پر پناہ لینے پر مجبور۔ پنجاب میں قدرتی آفات سے نمٹنے والے ادارے پی ڈی ایم اے نے مانسون بارشوں کے 11ویں اسپیل کو الرٹ جاری کر دیا، خبردار کیا 16 سے 19 ستمبر کے دوران بالائی علاقوں میں بارشوں کا امکان ہے۔ مانسون بارشوں کے باعث ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ، ڈائریکٹر جنرل پی ڈی ایم اے نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ دریاؤں کے اطراف اکٹھے ہونے اور سیر و تفریح سے گریز کریں۔ واضح رہے کہ شدید سیلاب کے باعث پنجاب میں 45,70,000 لوگ اور 4700 سے زائد موضع جات متاثر ہوئے ہیں۔ آئی ایم ایف کا پاکستان میں سیلاب سے اموات پر افسوس کا اظہار، بارشوں اور سیلاب سے ہونے والی تباہی پر پاکستانی عوام سے تعزیت کی۔ آئی ایم ایف کے نمائندے نے کہا پاکستان میں مانسون بارشوں اور سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیا جا رہا ہے، سیلاب کے نقصان کی صورتحال مسلسل تبدیل ہو رہی ہے۔ کہا توسیعی فنڈ سہولت کمیشن اس بات کا جائزہ لے گا کہ کیا پاکستان کی مالیاتی پالیسیاں اور ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے اقدامات اس بحران سے مؤثر طور پر نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ای ایف ایف اور آر ایس ایف سہولیات بیرونی اور مالی استحکام کو یقینی بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ پاکستان میں ورچوئل ایسٹ سروس فراہم کرنے کے لیے لائسنسنگ کا باضابطہ آغاز، عالمی ایکسچینجر سے اظہار دلچسپی کی درخواستیں طلب کر لی گئیں۔ وزارت خزانہ کے مطابق درخواستیں پاکستان ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی نے طلب کی ہیں۔ عالمی اداروں کی پاکستان کی ڈیجیٹل اکانومی کا حصہ بننے کی دعوت دی گئی۔ پاکستان میں ورچوئل ایسٹ مارکیٹ کا حجم $300 ارب سے زائد ہے۔ ملک میں ڈیجیٹل نیٹ ورک استعمال کرنے والے صارفین کی تعداد 4 کروڑ تک جا پہنچی۔
ریگولیٹری اتھارٹی کے مطابق لائسنسنگ سے شفافیت یقینی ہوگی، منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے میں بھی مدد ملے گی۔ وزارت خزانہ کے مطابق FBR، SESCP اور اسٹیٹ بینک بھی اتھارٹی کے بورڈ